بینظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی حکومت جو کہ 1988 سے 1990 تک آئی تھی اس کے بارے میں تھے. کسی وجہ سے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ اس موجودہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے بجٹ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. میں بڑے ادب و احترام سے اس سے اختلاف بھی کرنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ انہوں نے یہ بات چھیڑی تھی میں اس ایوان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ حبیب جالب نے کہا کیا تھا. یہ 1990 میں جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی حکومت کو 1.5 برس گزر چکا تھا تو انہوں نے لکھا تھا کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے، اور اس دور کے 18 مہینوں کی عکاسی کی تھی. وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، اپنا حلقہ ہے حلقۂ زنجیر اور حلقے ہیں سب امیروں کے. ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. وہی اہل وفا کی صورت حال وارے نیارے ہیں بے ضمیروں کے. سختیاں ہیں وہی خلاف عوام، مشورے ہیں وہی مشیروں کے. بیڑیاں سامراج کی ہیں وہی دن رات ہیں اسیروں کے. جناب چیئرمین صاحب، یہ فرمان تھا حبیب جالب کا، اور یہ فرمان اس دور کے لیے تھا. اس دور کے لیے حبیب جالب کا کیا فرمان ہے وہ میں اپنی گفتگو کے اختتام میں پیش کروں گا اس ایوان کو. جناب چیئرمین صاحب، میرے فاضل دوست جناب سینیٹر اورنگزیب صاحب نے بھی ذکر کیا اپنی تقریر میں جو انہوں نے بدھ کے دن کی، اور محترمہ کلثوم پروین صاحبہ نے بھی کہا جمہوری اقدار کے حوالے سے، اور یہ ایوان کیونکہ منتخب نمائندوں کا ہے تو منتخب نمائندہ ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض بنتا ہے کہ اگر منظر عام پہ کوئی ایسی بات آئی ہے جس کی میں تائید کرتا ہوں اور اس کا تعلق بجٹ سے ہے، یا ویسے پاکستان کے شہریوں کی طرف سے کوئی اپیل آئی ہے، تو وہ ضرور بالکل ابتدا میں ہی پیش کر دوں. اور بالکل مختصراً پہلا یہ جناب کہ اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے بڑی اچھی خبر ہے بجٹ میں کہ اعلیٰ تعلیم اور ایچ ای سی کے ترقیاتی کاموں پہ بجٹ کا جو حصہ مختص کیا گیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا حصہ ہے. وہ 28 ارب روپے ہے، اور سیکنڈ ہائیسٹ سے بھی 50% زیادہ ہے. پہلے 18 ارب روپے تھا، اور اب 28 ارب روپے جو ہے ایچ ای سی کے ترقیاتی کاموں کے لیے مختص کیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے 3 روز قبل میں حامد میر کا پروگرام دیکھ رہا تھا جیو پہ، تو شفقت محمود صاحب جو کہ وزیر تعلیم ہیں وفاق میں اور لاہور کے جو منتخب قومی اسمبلی کے ممبران میں ان میں شمار ہوتے ہیں، وہ اپنی کچھ تھوڑی سی مایوسی کا اظہار کر رہے تھے کہ منسٹری آف فائنانس نے جو کمٹ کیا تھا ایچ ای سی کو ٹوٹل بجٹ وہ 70 بلین کا تھا، لیکن جب بجٹ کا اعلان ہوا تو وہ 64 بلین جو تھا وہ کر دیا گیا، تو 6 ارب روپے اس میں کمی کر دی گئی. تو یہ ہمارا جو ایجنڈا آئٹم ہے وہ کیونکہ ریکمنڈیشنز کے حوالے سے ہے، میری مؤدبانہ تجویز اپنی ہی حکومت کے لیے یہ ہوگی کہ اس پہ جو ہے نظر ثانی کریں، اور جو کمٹ کیا ہوا تھا 70 بلین اس کو 64 بلین کو ریز کر کے 70 بلین جو ہے وہ کر دیا جائے. دوسری تجویز مجھے ابھی فائنانس کمیٹی کے ممبران سے جو ہے تسلی ہوئی ہے سن کے کہ اس کو قائمہ کمیٹی برائے فائنانس نے ویسے ہی مسترد کر دیا ہے. وہ اسلام آباد کے شہریوں کی طرف سے مجھے ایک مراسلہ آیا تھا کہ جی اسلام آباد میں رہائشی جو ہے اکاموڈیشن گھروں پہ فارم ہاؤسز پہ ایک لگژری ٹیکس عائد کیا گیا ہے، اور وہ لگژری ٹیکس جو ہے بالکل ارریشنل ہے اور ڈسکریمنیٹری ہے. F7 اور E7 وہ رقبے کے اوپر ہے اور کورڈ ایریا پہ ہے، تو وہ F7 اور E7 کے جو چھوٹے پلاٹس ہیں جن کی قیمت بڑے بڑے فارم ہاؤسز سے 4 گنا زیادہ ہے وہ کم لگژری ٹیکس دیں گے، اور فارم ہاؤسز والے جس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ریٹائریز ہیں، اولڈ پیپل ہیں، وڈوز ہیں، جن کو ایگزمپشن بھی نہیں ملتی. ویسے عام طور پہ ایسے ٹیکسز سے ایگزمپشن ہوتی ہے، سیلف آکیپائڈ ہاؤسز کو ایگزمپشن نہیں ملی ہوئی. تو یہ جو ریزیڈنٹس ہیں آلریڈی کیپٹل ویلیو ٹیکس دے رہے ہیں، سی وی ٹی دے رہے ہیں، اینول گراؤنڈ رینٹ دے رہے ہیں، اور لگژری ٹیکس بھی دینے پہ تیار ہیں، صرف اتنا التماس کر رہے ہیں کہ اس لگژری ٹیکس کو ریشنلائز کیا جائے اور ایک یکساں جو ہے تمام ریزیڈنسز پر ایک یکساں طریقے سے، اور جو اس میں روایتی ایگزمپشنز ہوتی ہیں، استثناء ہوتے ہیں سینئر سٹیزنز کے لیے، وڈوز کے لیے، ریٹائریز کے لیے، پینشنرز کے لیے، وہ جو ہے اولڈ اینڈ ریٹائرڈ پیپل کے لیے، ان کو بھی جو ہے جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں ان کو جو ہے بروئے کار لایا جائے. جناب چیئرمین صاحب، میں گفتگو کے دوسرے حصے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں خراج تحسین جو میرے فاضل دوست جناب سینیٹر محسن عزیز صاحب نے بات کی، آپ کسی ادارے کو دیکھ لیں، وہ بین الاقوامی ہو، وہ مقامی ہو، وہ چیمبرز آف کامرس ہوں، وہ دیگر انٹرنیشنل ادارے ہوں، سب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے
کہ جن حالات میں یہ بجٹ تشکیل دیا گیا ہے، دنیا بھر ایک وبا کا، ایک پینڈیمک کا مقابلہ کر رہی ہے، ایک سامنا کر رہی ہے، اور دنیا بھر بشمول پاکستان کے اکنامک میلٹ ڈاؤن کا بھی سامنا کر رہی ہے، اور ان حالات کے اندر جس مشکل حالات میں، چیلنجنگ حالات میں بجٹ کو تشکیل دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے یہ بات، اور میں داد دیتا ہوں گورنمنٹ کی ٹیم کو۔ مشیر خزانہ یہاں تشریف فرما اس وقت نہیں ہے، اب روانہ ہو چکے ہیں، لیکن وہ ان کی ٹیم، میں سمجھتا ہوں میاں حماد اظہر جنہوں نے اس کو پیش کیا، رزاق داؤد صاحب جو کہ صف اول کے کیبنٹ ممبرز ہیں، اسد عمر صاحب، اس کے علاوہ بہت سی تنقید کا نشانہ بنی ایف بی آر اس ایوان کے اندر۔ جی دیکھیں، یہ یقیناً جو اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ باتیں آئیں کہ کس طرح وہاں لیکیجز ہوتی ہیں اور کس طرح وہاں پہ بدعنوانیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اچھے اور برے افسران ہر ادارے میں ہوتے ہیں، اور ایک ہی ان کو رنگ میں رنگ دینا جو ہے وہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں فیئر نہیں ہے۔ اور میں چیئرپرسن صاحبہ جو ایف بی آر کی ہیں اور ان کی ٹیم، اور انہوں نے جن حالات میں اس بجٹ کو جو ہے تیار کیا، مجھے احساس ہے کہ ایک فاضل دوست جو ہمارے سینٹ میں ہیں ان کو ناراض بھی ہیں ایف بی آر کی چیئرپرسن سے، مجھے امید ہے، میں ان کو بھی داد دیتا ہوں، ان کی ٹیم کو داد دیتا ہوں جنہوں نے اتنی محنت کی اور اس بجٹ کو تشکیل دیا ان مشکل حالات میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ایوان کے اور چیئرپرسن ایف بی آر کے درمیان جو اعتماد کا کوئی خلیج بھی ہے وہ کم سے کم ہو اور اس کو ہم ختم کرنے میں کامیاب ہوں۔ جناب چیئرمین صاحب، میں اس کے علاوہ تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے موضوع سے ہٹ کے بھی ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی بدھ کے دن کہ ایوان میں کوئی ذکر نہیں آیا۔ ہم نے ایک بہت عظیم شخصیت، ایک مایا ناز، فلم، ٹیلی ویژن، ریڈیو، پالیٹکس، ادب، شاعری کی شخصیت جناب طارق عزیز کو کھو دیا، اور ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ان کی ایک طویل جو کریئر ہے ٹیلی ویژن کے پہلے اینکر کے طور پر، ریڈیو کی ایک خوبصورت آواز، اپنے جو میزبانی کرتے رہے ذہنی آزمائش کے پروگرام کا جو کہ دہائیوں پر محیط تھا، اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم مقام دیا فن کی دنیا میں، سیاست کی دنیا میں وہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی بنے 1997 سے 1999 تک، فن کی دنیا میں کوئی ان کو اتنی زیادہ پذیرائی، سیاست کی دنیا میں ان کو اتنی زیادہ پذیرائی نہیں مل سکی۔ اگر وہ گمراہ نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اسٹیچر سیاست میں بھی بہت اعلیٰ مقام پہ ہوتا، بدقسمتی سے۔ اور ایک اہم ایک فیکٹ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، 2006 میں انہوں نے اس ایوان کے لیے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جو تھے وہ جمع کرائے تھے، لیکن وہ کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے اس وجہ سے کیونکہ میں نے کہا نا وہ گمراہ ہو گئے سیاست میں آ کے۔ انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملے میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا اس میں انہوں نے حصہ لیا تھا، اور اس پہ ان کو توہین عدالت کی کنوکشن ہو گئی تھی، جس کے لیے وہ سپریم کورٹ میں، جب ان کے کاغذات یہاں مسترد ہوئے سینٹ سے تو وہ سپریم کورٹ میں گئے، لیکن سپریم کورٹ نے انہوں نے کہا اب 6 سال بعد معافی مانگنے مت آؤ، یہاں پہ آپ کو معافی نہیں مل سکتی۔ بہرحال میں دعا گو ہوں کہ ان کے باقی عظیم کارنامے جو ہیں وہ ان کی سیاست کی میں آ کے گمراہ ہونے کو جو ہے وہ اوور شیڈو کرتے ہیں، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ جناب چیئرمین صاحب، اب آخری حصے میں اس گفتگو کی مجھے بہت سی آبزرویشنز سننے کو ملی، دیکھنے کو ملی، جو کہ اپوزیشن کی طرف سے اس بجٹ کے لیے آئیں۔ قائد حزب اختلاف جو کہ قومی اسمبلی میں اور اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے اس کو، اور انہی باتوں کی گونج جو ہے اب سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ان کے نمائندوں کی تقریروں سے بھی آتی ہے۔ حزب اختلاف کے قائد جو قومی اسمبلی میں، انہوں نے اس کو عوام دشمن بجٹ کہا، انہوں نے اس کو غریب دشمن بجٹ کہا، انہوں نے اس کو ایک ایسا بجٹ کہا جس میں وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایسا بجٹ ہے کہ جس میں ترقیاتی فنڈز کو اس طریقے سے گھٹایا گیا ہے کہ وہ سی پیک کی معطلی سے مترادف ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اس کے بارے میں کہا کہ اس بجٹ کے اندر کرونا وائرس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، انہوں نے کہا کہ ٹڈی دل کے حملے کو اس بجٹ میں کوئی اہمیت نہیں دی گئی، اور جو فوڈ سیکیورٹی کو تھریٹس ہیں اسے کوئی اہمیت اس بجٹ میں نہیں دی گئی۔ میری فاضل کالیگ شعر بانو اور معروف شعری رحمان صاحبہ نے کہا کہ یہ نہ صرف ایک عوام دشمن بجٹ ہے بلکہ حیرت انگیز طریقے سے انہوں نے کہا، اور ابھی کیشو بھائی صاحبہ نے ریپیٹ بھی کیا، کہ یہ تو پاکستان دشمن بجٹ ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں ان مشاہدات اور ان
اعتراضات کے جواب میں سب سے پہلے بات یہ سوال اٹھاؤں گا کہ ایک ایسا بجٹ جو آسٹیریٹی پر مبنی ہو، ایک ایسا بجٹ جو بیلٹ ٹائٹننگ پر مبنی ہو، سادگی پر مبنی ہو، ڈسپلن، فائنینشل نظم و ضبط پر مبنی ہو، ایسا بجٹ جس میں کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے حالات کی وجہ سے، جس میں سبسڈیز کو 48% گھٹایا گیا ہے، کیا ایسا بجٹ عوام دشمن بجٹ ہے؟ کیا ایسا بجٹ پاکستان دشمن بجٹ ہے؟ جناب چیئرمین صاحب، میرا دوسرا جواب جو ہے ان اعتراضات پر وہ یہ ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جس کے لیے 650 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اس میں 73% فنڈز وہ ہیں جو کہ آن گوئنگ پروجیکٹس کے لیے مختص ہیں، نئے پروجیکٹس کے لیے صرف 27% فنڈز ہیں جو مختص کیے گئے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے جناب عالی، یہ کوئی ایسا اپنا بجٹ ہے جو کہ سی پیک کو روک دیتا ہے یا معطل کر دیتا ہے، بلکہ سی پیک کے پروجیکٹس کے ترقیاتی کاموں کے لیے، ان پروجیکٹس کو آگے لے جانے کے لیے اس بجٹ کے اندر 77 ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں جو سوشل سیکٹر ہے، جس میں صحت اور تعلیم آتے ہیں، سوشل سیکٹر کی شرح، اس کی فیصد پہلے 29% تھی پی ایس ڈی پی کی، اس بجٹ کے اندر اس کو 38% تک بڑھا دیا گیا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے، کیا یہ عوام دشمن بجٹ ہے؟ کیا یہ پاکستان دشمن بجٹ ہے؟ کیا یہ غریب دشمن بجٹ ہے؟ تیسرا میرا جواب ان اعتراضات کو یہ ہے کہ جو سب سے غریب، سب سے پسا ہوا، ایکسٹریم پاورٹی سے سٹرکن یا اثر انداز جو طبقہ ہے، یہ بجٹ اس کو اٹھانے میں مگن ہے۔ جناب عالی، 187 ارب روپے پچھلے سال مختص کیے گئے تھے احساس پروگرام کے لیے، 187 بلین روپیز۔ اس بجٹ میں 187 ارب سے اس کو 208 ارب پر لے جایا گیا ہے۔ میرا سوال پھر یہی ہوتا ہے، کیا یہ غریب دشمن بجٹ ہے؟ کیا یہ عوام دشمن بجٹ ہے؟ کیا یہ پاکستان دشمن بجٹ ہے؟ جناب چیئرمین صاحب، پناہ گاہوں کے لیے 6 ارب روپے اس بجٹ کے اندر مختص کیے گئے۔ میں سوال اٹھاتا ہوں اپوزیشن سے کہ پناہ گاہوں پہ بڑی انگلیاں اٹھاتے ہیں، جا کے تو دیکھیں کہ پناہ گاہوں کے اندر کیسا سما ہے، کس طرح سے پناہ گاہوں کے اندر لوگوں کو سر پہ چھت دی جا رہی ہے، اور آج کے دور میں جا کے دیکھیں کہ کس طرح پناہ گاہوں کے اندر ماسکس کی فراہمی اور اس کو بروئے کار کس طرح لایا جا رہا ہے، کس طرح سے سینیٹائزرز کا استعمال ہو رہا ہے، کس طرح ہینڈ واشنگ سٹیشنز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، ہاتھ دھو کھانا کھاؤ، کس طرح سے سوشل ڈسٹنسنگ کی مثال وہاں قائم ہو رہی ہے۔ جناب عالی، پھر سوال اٹھتا ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غریب دشمن بجٹ ہے، کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے؟ جناب عالی، چوتھا جواب میرا یہ ہے کہ کووڈ 19 کے لیے خاص طور پہ 70 ارب روپے اس بجٹ کے اندر مختص کیے گئے ہیں، اس سے منسلک پروجیکٹس۔ کیا ان پروجیکٹس کی نوعیت ہے؟ ایجوکیشن کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے، پانی پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے، ہیلتھ فیسلٹیز کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے، یہ وہ 70 ارب روپے ہیں جو خاص طور پہ کووڈ 19 کے حوالے سے پیکج جو ہے اس بجٹ کے اندر دیا گیا ہے، اور یہ اس بجٹ کے اندر ساتھ اس 70 ارب روپے کے مختص یا ایلوکیٹ کرنے کے یہ بھی پروویژن کی گئی ہے کہ یہ سارا استعمال، اس کا عمل درآمد جو ہے وہ صوبائی حکومتوں اور مقامی حکومتوں کے ساتھ مل کر کیا جائے گا۔ جناب علی، میرا پانچواں جواب جو ہے ان کے اعتراضات کے اوپر وہ یہ ہے کہ یہ وہ بجٹ ہے جس میں فارمرز کے لیے، کسانوں کے لیے 50 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب علی، ٹڈی دل کے کنٹرول کے لیے خاص طور پہ 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ جناب علی این ڈی ایم اے نے بندوبست کر لیا ہے پائپر ایئر کرافٹ کا فرام ٹرکی، یہاں پہ 6 اور ایئر کرافٹ ہیں، بیور ایئر کرافٹ موجود ہیں، یہاں پہ بی جے آر ہیلی کاپٹرز ہیں، یہاں پہ ایئر ٹریکٹرز کا انتظام ہے۔ ساری تیاری جو ہے وہ این ڈی ایم اے نے اس کی پوری کی ہوئی ہے، اور اس کے لیے جس طرح میں نے عرض کیا کہ 10 ارب روپے مختص ہیں، اور 14 ارب روپے اس بجٹ کے اندر جو ہیں وہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کس طرح نظر انداز کر رہا ہے یہ بجٹ سی پیک کو، کس طرح نظر انداز کر رہا ہے بجٹ کووڈ 19 کو، کس طرح نظر انداز کرتا ہے یہ بجٹ فوڈ سیکیورٹی کو یا ٹڈی دل کے حملوں کو۔ جناب علی، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں جو ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں، جی ولید صاحب، جناب علی، میں خاص طور پہ میرے دوست فاضل دوست سینیٹر منظور صاحب یہاں نہیں ہیں، بہت انہوں نے اپنی جارحانہ اور جذباتی تقریر کی تھی بدھ کے دن۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں ترقیاتی پروجیکٹس کا سب سے زیادہ اماؤنٹ جو ایلوکیشن ہے وہ بلوچستان کے صوبے کے لیے ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، اس میں جو
موجودہ اسکیمیں ہیں ان کی انہانسمنٹ کے لیے اور اس کے علاوہ نئی اسکیموں کے لیے بھی فنڈز جو ہیں وہ مختص ہیں. N50 ہائی وے جناب یارک یوب ہائی وے کے لیے انکلوڈنگ یوب انڈر پاس جناب عالی جھل جھاؤ بیلا سیکشن جو ہے اس کی تعمیر کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں. نوکھنڈی مشخیل سیکشن جو کہ ہائی وے کا ہے وہ بلوچستان کے لیے. دیگر روڈ پروجیکٹس جو ہیں جناب عالی 10 ارب روپے کی اسپیشل گرانٹ بلوچستان کے لیے اس بجٹ میں ہے جو کہ پچھلے سال کے بجٹ کے برابر ہے. باقی پنجاب تو کوئی اسپیشل گرانٹ لیتا نہیں ہے. خیبر پختونخوا اور سندھ دونوں کی اسپیشل گرانٹس میں کمی آئی ہے اس سال کے بجٹ میں. بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے جس کی گرانٹ اسپیشل گرانٹ وہیں یکساں رکھی گئی ہے 10 ارب روپے کے لیے.